کیا پاکستانی فلمی دنیا کے معروف کامیڈین رفیع خاور عرف ننھا نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ننھا کی دلخراش موت کو 3 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی نہیں مل سکا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ننھا نے اپنی لائسنس یافتہ بندوق سے سر میں گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں دراصل ان کے سسرالی رشتہ داروں نے قتل کیا تھا، جس کی بنیادی وجہ ان کی اداکارہ نازلی سے دوستی تھی، جس پر ان کے گھر والے نالاں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات ان کا قتل ہوا وہ اداکارہ نازلی کے گھر ایک پارٹی سے واپس آئے تھے اور انتہائی خوش و خرم تھے، لہٰذا خودکشی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اداکارہ نازلی کا کہنا ہے کہ وہ اور ننھا ایک دوسرے سے حد درجہ مخلص تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس رشتے کو ناپسند کرنے والوں نے ان کے قتل کی سازش تیار کی۔ نازلی کے مطابق ننھا ایک حساس انسان تھے جو زندگی سے پیار کرتے تھے اور ایسا کرنے والا انسان کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ ننھا کی موت کو پولیس نے خودکشی قرار دے کر ان کی فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی، لیکن یہ دلوں پر راج کرنے والے فنکار کے بے مثل فن کا کرشمہ ہے کہ آج دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی پرستاروں نے ان سے محبت کی فائل بند نہیں کی۔ معروف شوبز رپورٹر طاہر سرور میر BBC کے لیے ایک تحریر میں ننھا کی موت کا منظر بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں اپنے دور کے مشہور کامیڈین کی لاش پڑی تھی اور ان کے جسم سے نکلنے والا خون ایک چھوٹے تالاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ مردہ جسم کے ساتھ ہی 1-2 نالی بندوق پڑی تھی اور کچھ ہی فاصلے پر ایک خط جس میں لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہا ہوں، لہٰذا میری موت کا ذمہ دار کسی دوسرے شخص کو نہ ٹھہرایا جائے۔ طاہر میر کے مطابق رفیع خاور المعروف ننھا کی زندگی کی ابتدا خوشیوں، کامیابیوں اور قہقہوں سے لبریز تھی، لیکن ان کا انجام انتہائی دلخراش تھا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ننھا نے 2 نالی بندوق اپنے منہ میں رکھ کر گولی چلائی تھی، جس سے ان کی کھوپڑی اڑ چکی تھی اور عقب میں موجود دیوار خون سے لت پت تھی۔ جس رات ننھا کی موت واقع ہوئی اس رات انہوں نے اپنے دوست علی اعجاز کو فون کیا تھا۔ علی اعجاز کے مطابق ننھا زندگی کے آخری ایام میں انتہائی ڈپریشن کا شکار تھے۔ انہوں نے ایک عرصے سے شراب نوشی اپنی عادت بنا لی تھی اور اس رات بھی وہ نشے میں تھے۔ ان کے ساتھی اداکار اور فلمی دنیا سے وابستہ شخصیات بتاتی ہیں کہ ننھا نے اپنی زندگی کی آخری رات اداکارہ نازلی کے ہاں گزاری، جہاں ایک برتھ ڈے پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ آدھی رات کے بعد اپنے گھر واپس لوٹے اور صبح ڈرائنگ روم میں مردہ پائے گئے۔ یاد رہے کہ اپنے عروج کے دور میں ننھا اپنی ساتھی اداکارہ نازلی سے عشق کرنے لگے تھے اور یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ دونوں شادی کر چکے ہیں۔ تاہم نازلی کا کہنا تھا کہ ان دونوں کی دوستی ضرور تھی، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ ننھا کے اہل خانہ، ان کی پہلی بیوی اور بیوی کے بھائیوں کو ننھا اور نازلی کے تعلقات پر شدید اعتراض تھا اور اس عشق کا چرچا نگار خانوں میں زباں زد خاص و عام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ننھا کی نازلی سے محبت ہی ان کے قتل کا باعث بنی۔ یہ وہ دور تھا جب ننھا پر دھن دولت کی بارش ہو رہی تھی اور ان کا ستارہ عروج پر تھا۔ تب اداکارہ نازلی ان کے قریب ہوئیں اور پھر یہ قربت، محبت اور عشق میں بدل گئی۔ ننھا کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی بیوی کے علاوہ نازلی واحد دوسری عورت تھی۔ نگار خانوں میں ننھا اور نازلی کے عشق اور ان کے ہولناک انجام کو آنکھوں سے دیکھنے والے اس دردناک کہانی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ یک طرفہ عشق تھا جو ننھا جیسے معصوم اور سادہ لوح نے نازلی سے کیا تھا۔ ماضی کی نامور ہیروئن جنہوں نے ننھا کے ساتھ کئی فلموں میں اکٹھے کام کیا، انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نازلی شاید وہ پہلی عورت تھی جنہوں نے ننھا کو آئی لو یو کہا تھا اور اس کے خوب چرچے تھے۔ ننھا اور نازلی کی یہ قربت ننھا کی پہلی بیوی اور ان کے برادران نسبتی کو کھٹکتی تھی، مگر جلد ہی ننھا اصرار کر کے فلموں میں اپنے ساتھ نازلی کو کاسٹ کروانے لگے تھے۔ ماضی کی معروف اداکارہ دردانہ رحمان بتاتی ہیں کہ ننھا بہت ہی شاندار فنکار تھے۔ فلم دبئی چلو سے میری اور ان کی جوڑی غیر معمولی ہٹ ہوئی اور اس کے بعد ہم دونوں نے درجنوں فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، لیکن پھر ایک رقاصہ ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ اداکارہ نازلی کی قریبی رشتہ دار اور ٹی وی کی معروف اداکارہ مہر النساء مہرو بتاتی ہیں کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی اور نازلی کے ہاں ایک سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں میں اپنی دادی اور آنٹی کے ساتھ شریک تھی۔ ہم لگ بھگ رات 8 بجے وہاں پہنچے تو انکل ننھا بھی وہاں موجود تھے۔ یہ پارٹی رات 1:30 بجے تک جاری رہی، لیکن ننھا رات 12 بجے کے قریب وہاں سے چلے گئے اور صبح ہمیں پتہ چلا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن پولیس اور میڈیا نے اسے خودکشی قرار دیا۔ مہر النساء نے کہا کہ رفیع انکل اور نازلی ایک دوسرے سے مخلص تھے، دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ ہدایت کار سید نور بتاتے ہیں کہ ننھا ایک جذباتی انسان تھے، انہیں زندگی میں کسی سے پہلی بار محبت ہوئی تھی۔ انہوں نے محبت میں چوٹ کھائی جسے وہ برداشت نہ کر سکے اور جذبات میں اپنی جان کھو بیٹھے۔ ننھا کی موت کے بعد فلمی سطح پر نازلی کو سوشل بائیکاٹ جیسی صورتحال کا سامنا رہا اور آہستہ آہستہ وہ فلمی دنیا سے دور ہوتی گئی۔ اس واقعے کے 35 سال بعد طاہر سرور میر سے بات کرتے ہوئے نازلی نے کہا کہ ننھا نہ صرف ایک بہترین فنکار تھے بلکہ ایک عالی ظرف انسان بھی تھے۔ نازلی نے اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ ننھا کو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا کریئر بنایا کیونکہ وہ ایک ہمدرد انسان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ننھا ایک حساس انسان تھے
جو زندگی کی تلخیوں کا سامنا نہیں کر پائے۔ ان کے خلاف سازش ہوئی جس کے نتیجے میں ایک انتہائی خوبصورت روح دنیا سے چلی گئی۔ وہ زندگی سے پیار کرنے والے انسان تھے اور زندگی سے پیار کرنے والا انسان کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ ہدایت کار الطاف حسین نے ننا کے ساتھ 20 فلمیں کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ ننا نے اس قدر دردناک طریقے سے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ ننا مرنے سے بہت ڈرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے منگلا جھیل میں رانی بیگم اور ننا پر گیت کس مشکل سے فلم بند کیا تھا۔ ایسا اکثر ہوتا رہا کہ اگر کوئی خطرناک سین ہوتا تو ننا ڈرتے ہوئے اسے کرنے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ الطاف حسین نے کہا کہ وہ محبت کا شکار ہوا۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ مالی مشکلات کا بھی شکار تھا کیونکہ اس نے اپنا زیادہ تر پیسہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے پاس بیرون ملک بینکوں میں رکھا ہوا تھا۔ بیوی اور اس کے رشتہ داروں کو جب یہ علم ہوا کہ ننا اپنی دولت کسی اداکارہ پر خرچ کر رہا ہے تو انہوں نے اسے پیسے دینا بند کر دیا، جس سے وہ معاشی دباؤ کا شکار ہوا۔ الطاف حسین بتاتے ہیں کہ ننا نے ڈپریشن سے فرار کے لیے کثرت سے شراب نوشی کا سہارا لیا، جس سے اسے مزید ذہنی اور جسمانی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹی وی اور فلم کے سینئر اداکار جنہوں نے اپنا نام سیگا راز میں رکھنے کی درخواست کی، انہوں نے بتایا کہ وہ ننا مرحوم کے ہمسائے تھے اور ان کی موت سے صرف ایک دن قبل وہ انہیں ہدایت کار مسعود بٹ کی فلم قرض کی شوٹنگ پر ان کے گھر سے دریائے راوی پر لے کر گئے تھے۔ مذکورہ فلم میں اداکارہ انجمن ہیروئن تھی جبکہ ننا جوگی کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ فلم کی ڈیمانڈ کے مطابق چڑیا گھر سے اژدہا سانپ منگوائے گئے تھے جنہیں ننا مرحوم نے اپنے گلے میں ڈالنا تھا اور انجمن پر گانا فلم بند کیا جانا تھا۔ اس لوکیشن پر ہم سب نے دیکھا کہ جو ہی ننا کے گلے میں سانپ ڈالنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے خوف زدہ ہو کر اس شخص کو جھڑک دیا جس نے اژدہا اٹھایا ہوا تھا۔ سینئر اداکار نے کہا کہ یہ واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو چند گھنٹے قبل فلم کی شوٹنگ کے لیے سانپ کو گلے میں ڈالتے ہوئے ڈر رہا تھا، وہ چند گھنٹے بعد اپنے منہ میں دونالی بندوق کا فائر کر کے اپنے آپ کو ختم کر لے۔ لیکن پولیس ریکارڈ کے مطابق اداکار رفیع خاور ننا نے محبت میں ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی تھی۔ پولیس تفتیش کے مطابق ننا نے اپنی زندگی کا خاتمہ اپنی ذاتی لائسنسی بندوق سے کیا تھا جس کی نالی پر ننا کے فنگر پرنٹس بھی موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ننا نے اپنی دونالی بندوق منہ کے قریب رکھ کر پاؤں کے انگوٹھے سے فائر کیا اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے رات کو خودکشی کی تھی تو گھر والوں کو صبح سویرے ہی کیوں پتہ چلا اور بندوق کے فائر کی آواز کسی کو سنائی کیوں نہ دی؟ یہ بھی یاد رہے کہ ننا کے خودکشی کرنے کے دعوے پر مبنی آخری خط کی رائٹنگ اسپیشلسٹ نے تصدیق نہیں کی تھی کہ واقعی یہ خط ننا نے مرنے سے قبل خود تحریر کیا تھا۔ سینئر کرائم ایڈیٹر جمیل چشتی بتاتے ہیں کہ پولیس نے ننا کی موت کو خودکشی قرار دیتے ہوئے اجرت سے کام لیا۔ ان کے مطابق جائے وقوع سے ملنے والے شواہد سے ثابت نہیں ہوتا تھا کہ ننا نے خودکشی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بندوق کی نالی اگر منہ میں رکھ کر گولی چلانے کی کوشش کی جائے تو ہاتھ ٹریگر تک پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ امر بھی مضحکہ خیز ہے کہ ننا نے بندوق کا ٹریگر پاؤں کے انگوٹھے سے چلایا جس سے موت واقع ہوئی، لیکن پھر بھی ننا کی موت کو پولیس نے خودکشی قرار دے کر فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔